الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الطین والماء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام پڑھ لیں۔ وعلی آلک واصحابک۔ بے حد حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے، مالک شش جہات کے لیے، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر و معنبر و مقدس و منور و مزین پسینہ شفیع امم تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم شہ ہرد و سرا محبوب کبریا شاف روز جزا علیہ التحیات و ثنا۔ جلوہ انوار ہدایت لمعان سموس سعادت جوہر اراز و جواہر منشاء اصناف ظواہر مبدائے دائرہ تنویر مشرق آفتاب منیر زبدائے اہل تطہیر ملجائے صغیر و کبیر واقف خزائن اسرار کاشف بدائے افکار نور عیون اخیار زیب مجالس ابرار کاشف سر مکنون خازن علم مخزون سرور قلب محزون نور افئدۃ عیون عالم ما کانا و ما یکون کے دربار گوہربار میں محبتوں عقیدتوں ارادتوں کا ارمغان نیاز بصورت درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے خالق کائنات اس حاضری کو زیور قبولیت سے آراستہ و پیراستہ فرمائے۔ دیرینہ کرم فرما محبتوں کا مرکز حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد علی چشتی صاحب دامت فیضہم العالیہ کا حکم ہوا علماء اہل سنت کی ایک کہکشاں کا سا سماع ہے اور محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد اقبال سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس پاک کے سلسلہ میں یہ محفل ہے۔ اللہ رب العزت ان کو بلندی درجات سے سرفراز فرمائے، علماء حقہ کا سایہ عاطفت فیضان بری زندگی کے ساتھ ہم سب کے سروں پر تا دیر بخیر و عافیت قائم و دائم رکھے۔ آپ احباب کے سامنے گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب عمل میں آیا ہے، جدید میڈیا میڈ جو لوگ ہیں جن کی ذہن سازی میڈیا کے ایسے شتر بے مہار مفتی جو علم کی عین سے بھی آشنا نہیں ہے اور
چرب زبانی کی وجہ سے وہ ایسے حلقے جو دین کی فہم اور ادراک سے بالکل قاصر ہیں، ان میں ان کا ایک عارضی سا نام بنا ہوا ہے، اور ذہن سازی کچھ اس اعتبار سے نئی نسل کی ہو رہی ہے کہ آج تقریباً نوجوان طبقہ یہی کہتا ہے کہ بس قرآن کی بات کرو یا حدیث کی بات کرو، ہمارے سامنے کسی امام کی، کسی صوفی کی، کسی دین والے بندے کی کا قول پیش نہ کرو، بس قرآن اور حدیث ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، جس کا سادہ سے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایک آوارہ گرد سوچ کے حامل بندے نے یہ نعرہ متعارف کروایا کہ باپ بیت شیعی کوئی نہیں، بس اس کے پیچھے یہی لاجک ہے کہ اللہ والوں سے دور کیا جائے، جبکہ شریعت کا تو یہ معیار ہے کونوا مع الصادقین، زندگی میں بھی اللہ والوں کے قرب میں رہو، ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، تفسیر عزیزی فتاوی عزیزی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 146 پہ آقا نے فرمایا کہ فقط دنیا میں نہیں، مر جاؤ یا تمہارا کوئی تعلق والا چلا جائے تو اسے اللہ کے ولیوں کے قرب میں دفن کرو، ان المیت یتعزی من جار سوء کما یتعی الحی او کما قال، فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی اللہ والا قرب میں ہوا اس کا مزار تو پھر فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی بدبخت قبر قریب ہے تو جیسے برے ہمسائے سے دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح قبر والا اگر کوئی بد اعتقاد ہے ساتھ کی قبر والا تو جیسے برے ہمسائے سے دنیا میں تکلیف ہوتی ہے ایسے قبر میں برے ہمسائے سے تکلیف ہوگی، اور اگر کوئی اللہ والا قرب میں ہوا تو جو رحمت کی ہوا ادھر چلے گی اس کا فیض تمہیں بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ یعنی ہماری شریعت کا معیار یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ والوں کا قرب جو ہے وہ فیض دیتا ہے، اور چہ جائے کہ ہمیں کوئی طبقہ دنیا میں ہی اللہ والوں سے روکے اور کہے بس قرآن تک رہو اور حدیث، تو یہ آپ کے سامنے فکر رکھنی ہے۔ قرآن اور حدیث کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی فکر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے احکام سے متصادم نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، صاحبان قرآن و سنت میں بیٹھ کر وہ جو بات کر لیں ان کی ہوئی بات جو ہے وہ قرآن و سنت سے ٹکراتی نہیں ہوتی، بلکہ اسی کی شرح کو آگے لوگوں تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ سوچ اس کی سوچ اور فکر اور رائے سے دور رہیں جس بندے کی سوچ اسلام سے ٹکرا رہی ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، پر آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ یہ جو فکری آزادی ہے نا یہ شیطان کی ایجاد ہے، اور یہ جو نئی تعلیم اور نئی روشنی سے ہم کنار کیا جا رہا ہے اس کا مقصد ہی فکری آزادی دینا ہے کہ ایسا اونٹ بن جاؤ جس کی نکیل نہ ہو، مہار نہ ہو، جدھر جی چاہے وہ منہ مارے، جہاں سے جی چاہے وہ چرتا رہے۔ لارڈ میکالے نے یہی کہا تھا a generation memorized which will be Indian by birth and English by thought۔ اس نے کہا میں جو تعلیم متعارف کروا رہا ہوں اس کا مقصد یہی ہے کہ ہر آنے والا بچہ جو نئی جنریشن نئی نسل کا ہے
وہ پیدائش کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا مگر سوچ اور فکر کے اعتبار سے انگریزی ہوگا. اور آج وہ منحوس دن ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ بھئی دیکھو پیدا کہاں ہوئے، پنجاب میں، پاکستان میں، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر رکھے ہوئے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، مگر اگر سوچ دیکھی جائے تو پھر وہ انگلش سوچ ہے اور معیار جو ہے وہ دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یا علامہ فرماتے ہیں باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. جیڑا کوڑا بندہ ہے وہ دونوں پاسے رہندا ہے. باطل دوئی پسند ہے، جھوٹا بندہ دونوں پاسے پیر رکھے گا. حق لا شریک ہے. جیڑا سچا ہے وہ آندا ہے میرے نال باطل نہ رلے. 2 نمبر سودے دی کوشش ہے میں 1 نمبر نال رل کے وک جاواں، میرا بھی ریٹ چنگا لگ جائے. تے جیڑا 1 نمبر ہے وہ آندا ہے میرے نال خبردار وہ رلے جیڑا 1 نمبر ہے، 2 نمبر نو رلن نہیں دیندا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میان حق و باطل نہ کر قبول. مجھ سے کہا یہ صبح ازل جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. تو ہر جگہ پہ عقل کا جو ترازو ہے وہی نہیں. علامہ فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. تو یہ جو ایک عقلی صاحب سوچ اور فکر دی جا رہی ہے نا، یہ ہے تو یہ کیوں ہے، وہ ہے تو وہ کیوں ہے، یہ ابلیسی آزادی یہ افکار ہے، ابلیس کی ایجاد. تو میں نے آپ کے سامنے یہی بات رکھنی ہے کہ قرآن اور حدیث کے بعد اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کا قول، جن کا فعل قرآن اور حدیث سے متصادم نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی تفسیر اور شرح فرما رہا ہوتا ہے. بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جس کو آپ علمی اعتبار سے کہہ لیں کہ موضوع کا نام ہے تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے. کیونکہ ایک آواز آتا ہے کہ بھئی چھوڑو کسی کی بات کو، بس قرآن حدیث پہ رہو. تو ہم اللہ والوں کے اقوال اور اللہ والوں کے افعال کیوں ان کو ہم فالو کرتے ہیں اور ان کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو ایسی پاور دی ہے کہ ان کی پھر باتیں خود ذاتی کنسپٹ اور رائے نہیں ہوتا، دین مصطفیٰ کا حصہ بن جایا کرتی ہے. تقلید کے لغوی معنی ہے ہار پہنانا. ابھی میں حاضر ہوا، قبلہ قاری صاحب نے مالا پیش کی، یہ اسے عربی میں تقلید کہتے ہیں. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ امام کے بعد دلیل قول کو تقاضۂ دلیل کے بغیر مان لینا، اسے تقلید کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر سمجھیں، امام کے بعد دلیل قول کو تقاضۂ دلیل منگیا بغیر مان لینا، کیونکہ دلیل امام کے پاس موجود ہے اور قرآن و حدیث سے اخذ کی ہوئی ہے. اور ہر بندے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی سمجھ کی وہ صلاحیت رکھ سکے. ہر بندے میں یہ طاقت اور مہارت نہیں ہے. اب اسے کیا چاہیے کہ جس نے قرآن اور حدیث سے حکم کو اخذ کیا ہے، مسئلہ کو اخذ کیا ہے، اس سے بغیر دلیل طلب کیے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم عوام جو ہے وہ دلیلیں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دلیلیں پڑھتے پڑھتے عمل کا وقت ہی گزر جائے. بھائی میں مثال دیتا ہوں، کسی نے حج پہ جانا ہے. اب حج پر جانے سے 1 مہینہ پہلے اس کا ذہن بنا، پتا چلا کہ کچھ فرائض ہیں حج کے، کچھ واجبات ہیں حج کے، یہ اس میں
मदारज हैं शरा के एतबार से हकाम के। वो कहे जी मैं तो खुद देखूंगा कि वाजिब है तो क्या क्या दलीलें हैं, अगर इनमें फराइज हैं तो उसकी क्या क्या दलीलें हैं, और वो पढ़ना बैठ जाए और सारा वकूफ अरफात है तो क्यों है, उसकी दलील क्या है, पढ़ने के लिए बैठ जाए और वो पढ़ता 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 दलीलें ही खत्म ना हो और हज का वक्त ही खत्म हो जाए, अमल कर ना सके। अब उसके लिए जरूरी है कि इमाम ने जो दलाइल अखज किए हैं, अब उन दलाइल पर एतमाद करते हुए हुक्म को हासिल करे, अमल कर ले, दलील तलब ना करे, क्योंकि इमाम ने जो दलील ली है वो कुरान और हदीस से ली। मरकजी हुक्म कुरान और हदीस का है, मरकजी हुक्म कुरान है और हदीस है, या कुरान है और सुन्नत है, ये मरकजी हुक्म है। आगे जो चीजें हैं ना वो उसी के साए में है और उसी की इल्लत में है। देखें, आवाम नहीं जानती कि हदीस की कितने किस्में हैं, हदीस मरजू कौन सी है, मतरूक कौन सी है, नासिख व मनसूख का इल्म नहीं है। दो हदीसों में जाहिरन टकराव आ रहा है, उनमें तत्बीक का पता ही नहीं है कि कैसी करनी है। अब ये सारी बातें समझने के लिए, कुरान और हदीस को जानने के लिए हम अपने अतराफ जवानब में नजर दौड़ाएं। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें अरबी नहीं आती, कुरान पढ़ना नहीं आता, हदीस पढ़नी नहीं आती, अरबी आती नहीं है। अब जिसको अरबी नहीं आती वो यकीनन कुरान पढ़ने के लिए अरबी सीखेगा, अरबी की ग्रामर को, और अगर उसको लफ्जी तौर पर पढ़नी आ गई, समझने के लिए ग्रामर का फायदा लेगा और नहव और सर्फ पढ़ेगा। अवाम में इतना शऊर नहीं है और ना इतनी फुर्सत है कि हर बंदा आगे सर्फ और नहव पढ़े और ग्रामर को जाने, ग्रामेटिकली कुरान क्या कहना चाहता है उसको समझने के लिए इतना वक्त देने का उसके पास वक्त नहीं है। अब उसे क्या करना होगा, उसे कुरान के एक हुक्म पर अमल करना होगा। वो क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। ए ना जानने वालों, अगर कुछ जानना चाहते हो तो उनसे पूछ लो जो अहले जिक्र हैं, उनसे पूछ लो जो जिक्र वाले हैं। भाई चलो, अगर फिर भी कोई बंदा इस बात पे रहे कि मैं कुरान पढ़ूंगा और हदीस पढ़ूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा किसी इमाम का कौल और कोई शरा, कोई तफसीर नहीं लूंगा, बंदों की हुई है, मैं कुरान और हदीस पढ़ूंगा, तो मैं उसके सामने ये बात रखता हूं, उसे किसने बताया कि ये हदीस सही है और ये ज़ईफ है? ये नबी पाक ने तो कोई हदीस बयान करके नहीं फरमाया कि ये जो मैं लफ्ज कह रहा हूं ये सही के दर्जा पे है और ये जो मैंने हदीस कह दी ये ज़ईफ के दर्जा पे है। ये नबी पाक ने वंड नहीं की थी, इस वंड नूं समझण वास्ते फिर इमामा वल जाना पैना है। ते जे अज दे 1.5 इट दी बनाई हुई मस्जिद दे इमाम दे कहण ते जेनू ओ आखे सही है तू सही मन्ने, जेनू ओ आखे हदीस ज़ईफ है तू हदीस नू ज़ईफ मन्ने। अगर आज की 1.5 ईंट की बनाई हुई मस्जिद के इमाम के कहने पर तू हदीसों के दर्जात मुकर्रर कर रहा है कि ये सही है इमाम ने कहा, ये ज़ईफ है इमाम ने कहा, ये मतरूक है इमाम ने कहा, ये मरजू है इमाम ने कहा, अगर आज के किसी इमाम की तकलीद इस मसला में की जा सकती है तो कुरूने उला के इमाम आजम की तकलीद भी तो की जा सकती है। पर अपना अपना मुकद्दर है, तुझे 1.5 ईंट की मस्जिद का इमाम उसकी तकलीद मुबारक हो, हमें सारे इमामों के सरदार इमाम आजम की तकलीद मुबारक हो। चले मैं एक मिसाल देता हूं आपको। 11 कमरे हैं, 11वें कमरे में बल्ब लगा है, 10 कमरों में अंधेरा है।
عام بندہ عوام میں سے آیا جو ناواقف ہے کہ یہ بجلی کا کیا نظام ہے، کیسے اس کا سارا سلسلہ ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے 11ویں کمرے میں روشنی ہے، 10 اندھیرے میں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر ان 10 میں بھی روشنی کرنی ہوگی تو باقاعدہ جیسے 11ویں میں انتظام کیا گیا ان 10 میں بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن ایک الیکٹریشن ہے، اس نے آ کے دیکھا کہ میٹر سے مین سوئچ میں آ رہا ہے اور مین سوئچ سے آگے تاروں کی کیسے جا کے کیفیت ہے، اس نے سمجھا اچھا یہاں سے ہے، اور 11ویں میں جا کے بلب روشن ہے۔ وہ جان گیا کہ برقی رو 10 کمروں سے تار کی صورت میں گزر رہی ہے، باقاعدہ انتظام کی ضرورت نہیں، صرف ہولڈر اور بلب لگانے کی ضرورت ہے۔ ہولڈر لگا دوں اور بلب لگا دوں، جیسی روشنی 11ویں میں ہے ویسی 10 میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے کیا کیا، ہولڈر لگا دیے اور بلب لگا دیے، جو روشنی 11ویں کمرے میں تھی اسی روشنی سے وہ 10 کمرے جگمگا گئے۔ وہ جانتا تھا، عام بندہ سمجھ رہا تھا باقاعدہ جیسے اس میں انتظام ہے ان 10 میں ہر میں کرنا پڑے گا، مگر جو الیکٹریشن ہے وہ جانتا تھا تار انڈر گراؤنڈ گزر رہی ہے برقی رو، صرف ہولڈر اور بلب لگانے کی ضرورت ہے۔ تو جو مجتہد ہو، عام بندہ کیا سمجھتا ہے، دیکھتا ہے فلاں آیت میں ایک خاص قانون اور حکم آ گیا، وہ سمجھتا ہے اسی کے لیے ہے، مگر جو مجتہد ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے، وہ جانتا ہے اگرچہ ظاہراً آیت اتری ہے ایک حکم کے بارے میں، مگر اس حکم کی، اس آیت کی علت کی برقی رو 10 اور مسائل سے گزر رہی ہے اور ضرورت ہے ہولڈر اور بلب لگانے کی۔ وہ اس ایک آیت کے نور کا، وہ جو برقی رو ہے نا علت کی 10 اور احکام سے گزرتی، اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہولڈر لگاتا جاتا ہے، بلب لگاتا جاتا ہے، اسی آیت کے نور سے 10 اور احکام کو جگمگاتا جاتا۔ اب عام بندہ اگر ہولڈر لگائے اور بلب لگائے، الیکٹریشن نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ ساتھ ہی لٹک جائے، اور ہو سکتا ہے اس کا دامن تھامنے والا بھی لٹک جائے، ہو سکتا ہے اور اس کو آ کے چھڑانے والا بھی لٹک جائے۔ تو بھئی یہ عام بندے کا، لیکن جو الیکٹریشن ہے وہ جانتا ہے، تو یہ فکری طور پر مر جانا اور علمی طور پر اجڑ جانا یہ غیر مقلدیت ہے۔ اور تقلید کسے کہتے ہیں؟ ہمارے امام اعظم نے احکام کو اخذ کیا اور علت کو دیکھا، کون کون سے احکام سے آیت کی علت گزر رہی ہے، وہ جگمگاتے گئے ہیں، قیامت تک زمانہ اسی سے روشنی پاتا جائے گا۔ اب اگلا ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا ہے کہ 4 امام ہی کیوں ضروری ہیں؟ امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ، امام مالک بن انس علیہ رحمہ، امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت، یہ 4 ہی امام کیوں ضروری ہیں؟ ان سے، ان کے علاوہ کوئی امام نہیں۔ بھئی ان کے علاوہ بھی مجتہدین اللہ نے عطا کیے اس امت کو۔ امام نخعی کو دیکھ لیجئے، امام اسود کو دیکھ لیجئے، امام علقمہ، امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو اللیث، حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن جبیر، حضرت سلمان بن یسار، بڑے بڑے اللہ نے مجتہدین عطا کیے، مگر ان کی کامل طور پر ہر مسئلہ میں ہر روایت ہم تک نہیں پہنچی۔ وہ اگرچہ ان سے اعلیٰ بھی تھے، مگر ان کی ہر روایت ہم تک نہیں پہنچی۔ مگر یہ 4 ایسے ہیں کہ ہر مسئلہ میں ان کی ہر روایت ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے ہم نے ان 4 کی تقلید کو مناسب سمجھا۔ اور پھر اگلی بات، 4 میں سے اگلا سوال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ ایک وقت میں 4 کی بھی تو کی جا سکتی ہے۔ فطرت انسانی میں اللہ نے
سہل طلبی کا ایک جز رکھا ہے کہ انسان کو جہاں سہولت نظر آتی ہے وہی ڈیرے لگا لیتا. آج بھی تو ایسا ہے، بہت سارے لوگ طلاقیں 3 دے کے جہاں سہولت نظر آتی ہے دین کو نہیں دیکھتے کہ دین مصطفیٰ کیا کہتا ہے. اب جو عمل کر رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس بات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سہل طلبی کے چکر میں کہ کہاں آسانی ہے وہاں دوڑ پڑتے ہیں. یا 20 تراویوں میں انہیں مشقت نظر آتی ہے وہ 8 کی طرف لپک پڑتے ہیں کہ چلو 8 پڑھ لیتے ہیں. سہل طلبی کا ایک پہلو اللہ نے فطرت انسانی میں رکھا ہے. اگر ایک ہی امام کی تقلید واجب نہ ہوتی ایک ہی وقت میں تو انسان کیا کرتا کہ ایک مسئلہ میں ایک امام کا موقف ہے اور ہے، دوسرے کا اس مسئلہ میں تھوڑا آسان ہے، تیسرے کا اور سہل ہے، چوتھے کا اور آسان ہے. آج حنفی ہوتے، کل شافی ہوتے، پرسوں مالکی ہوتے، ترسوں حنبلی ہوتے، تو یہ پھر شریعت کی اتباع نہ ہوتی، یہ نفس کی اتباع ہوتی کہ جدھر نفس کو آسانی لگی نفس ادھر لپک پڑا. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ایک وقت میں ایک ہی امام کا مقلد ہونا اس لیے واجب رکھا گیا کہ دین نفس کی خواہشات کی اتباع سے ہٹانا چاہتا ہے اور اللہ والوں کی اطاعت کی طرف لے جانا چاہتا. اور مقدر کے دھنی ہیں وہ لوگ جنہیں اماموں 4 امام چاروں کے چاروں ہی اہل سنت کے ہیں، مگر وہ مقدر کے سکندر ہیں جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کی تقلید کا اللہ نے شرف عطا کیا ہوا. اور آپ کا علمی مقام اور تبحر علمی کا میں کیا بیان کروں، مشکل باتیں گزر گئی، اب آسان کی طرف آ رہا ہوں. کیا بیان کروں؟ مدینے کے تاجدار کا فرمان ہے، یہ صحیح مسلم شریف ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر میرے سامنے جناب والا اس کا 316 ہے، اور حدیث طیبہ نمبر کائنات کے والی کی یہاں پہ میرے سامنے جناب والا حدیث طیبہ نمبر 6497 نمبر حدیث طیبہ. آقا نے فرمایا لو کان العلم عند ثریا لتناولہ رجل من ابراء فارس. فرمایا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو فرمایا میری امت کا فارس میں سے ایک بندہ ہے جو علم کو ثریا ستارے سے بھی کھینچ لے گا. لو کان العلم عند ثریا لتناولہ رجل من ابراء فارس. فرمایا ثریا ستارے پر علم چلا جائے، کائنات کے والی نے فرمایا میری امت میں ایک بندہ ہے جو ثریا ستارے سے کھینچ لے گا. امام جلال الدین سیوطی جی نے 75 بار آمنہ کے لال کا ظاہری بیداری میں دیدار ہوا. اس حدیث کی شرح میں وہ فرماتے ہیں، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اور امام جلال الدین سیوطی جی نے 75 بار حضور کا دیدار بیداری میں ہوا. بلکہ مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 139 وہ لکھتا ہے چھوڑو 75 بار کو. امام جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہے جس کی نگاہ ہر لمحے آمنہ کے لال کے چہرے پہ رہتی ہے. اور سیدی عبدالعزیز دباغ مصر دے غوث زمانے وہ فرماندے نے جنہوں جاگ دیا ایک واری نبی پاک دا دیدار ہو جائے 2999 درجے ولایت دے جھٹکے وچ طے کر جاندا ہے. جنہوں جاگ دیا ایک واری دیدار ہو جائے 2999 درجے ولایت دے طے ہو جان. جس امام جلال الدین سیوطی نو 75 واری جاگ دیا دیدار ہویا ہے اس امام دی ولایت دے درجے دا عالم کی ہوئے گا. اے جڑی گل آقا نے فرمایا لو کان العلم عند ثریا، جے علم ٹر جائے ثریا ستارے تے لتناولہ رجل من ابراء فارس، میری امت دا ایک بندہ ہے جڑا اوتھوں کھچ لے گا. امام جلال الدین سیوطی دی شرح فرماندے نے جیدے ول نبی پاک دا اشارہ ہے نا کہ جڑا بندہ ثریا ستارے تو وہ علم کھچ کے لے آوے گا. فرمایا اونوں امام اعظم ابو حنیفہ کیا جاندا ہے. اور انہاں دا علمی مقام حضرت امام اعظم دا علمی مقام
انہاں دا علمی مقام امام شافعی فرماندے نے الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ، فرمایا زمانے دے سارے فقی امام اعظم ابو حنیفہ دے سامنے انج نے جویں باپ دے سامنے بال بچے ہوندے نے۔ کی مطلب زمانے دے سارے فقہاء اولاد نظر آتی ہے، امام اعظم سارے فقہاء دا باپ نظر آتا ہے۔ اے امام شافعی امامہ دا قول ہے اور امام مالک دا قول ہے۔ امام مالکوں نے جڑے فرماتے نے ما بتو الا رایت رسول اللہ، اللہ دی عزت دی قسم ہے میری زندگی دی ایک رات بھی انج دی نہیں لنگی نبی پاک دا دیدار نہ ہویا ہوئے، ہر رات میں سونے دی زیارت کیتی ہے۔ وہ فرماندے نے آجب الناسی ولم ارا مثلہو، امام اعظم دے بارے فرماندے نے بھئی عجیب بندہ ہے ابو حنیفہ، اے دے ورگا اس دور چ میں دوجا بندہ ویکھیا ہی کوئی نہیں، جی دی فقاہت تے تبہر علمی نو امام بھی منن دوجے۔ اور امام ابو جعفر طحاوی پتہ کی آندے نے اِنَّا ابا حنیفہ تا معجزۃ من معجزات رسول اللہ، فرمایا ابو حنیفہ دے بارے پوچھتے ہو، نبی پاک دے معجزیاں تو ایک دے وچوں ایک معجزے دا نام ابو حنیفہ ہے۔ اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دے بارے جناب والا جنہ دے شاگردان دیاں کتاباں پڑھ کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اے انہیں گل رستے چوری سی، آپ دے شاگرد نے امام محمد، اور امام محمد دی کتاب المبسوط انہوں پڑھیا ایک عیسائی اورینٹلسٹ نے، ڈاکٹر نے، تے اسلام لایا۔ اسلامہ حکیم من اہل کتابی بے مطالعت المبسوط، عربی دے وچ آندا ہے کہ وہ عیسائی جو تھا اسلام لے آیا۔ انہوں مسلمانہ پوچھیا مبلغنی نے تینوں بڑی وری آکھیا ہے اسلام لایا، بڑیاں تبلیغاں سا کیتی ہیں، ساڑی گل نہیں منی، ہون تو کیڑی گلوں اسلام لے آیا؟ اس آکھیا میں امام محمد دی کتاب پڑھیے تے میں اسلام لائے، میری یہ عقل نے فیصلہ کیتا ہاذا کتاب محمد اکم الاصغر فقیفہ کتاب محمد اکم الاکبر، یہ مسلمانہ دے چھوٹے محمد دا علم ہے تے مسلمانہ دے وڈے محمد دے علم دا عالم کی ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ توجہ ہے جی، اے امام اعظم ابو حنیفہ دے اگے شاگرداں دا عالم ہے انہاں دے علم دا، اور امام اعظم ابو حنیفہ جنہ دے اساں مقلداں۔ بھئی امام ایویں نہیں، اکھے اس قوم دے بابے جڑے نے، بابے تے اکھے شاہی کوئی نہیں۔ میں آکھیا خدا دیا بندیا تینوں پتہ نہ لگے، دو حدیثاں سامنے آ جان تینوں پتہ نہ لگے کہ انہاں چ ہن عمل کیویں کرنا ہے۔ نبی پاک دا ایک فرمان ہے، آقا نے فرمایا جدو پیشاب کرن باؤ شرقو او غربو، یا مشرق والنو رخ کرو تے یا مغرب والنو کرو۔ دوجی حدیث طیبہ نبی پاک دی، آقا نے فرمایا کہ جدو پیشاب کرن بیٹھو نا قبلے دی تعظیم کرے آجے، نہ ادھر کانڈ کرنی ہے نہ کعبے والنو منہ کرنا ہے۔ میری گل سمجھا جے، دونے حدیثاں نے، دونے ہن ایک فرمایا کہ جدو بہنا ہے ادو یا منہ مشرق نو کرنا ہے یا مغرب نو، توجہ ہے جی۔ ہن دوجی حدیث ہے کہ جدو بہنا ہے ادو نہ کانڈ کرنی ہے کعبے نو نہ رخ کرنا ہے۔ ہن جے پہلی حدیث تے عمل کریے منہ کریے مشرق نو تے کعبے نو کانڈ ہوگی کہ نہ، تے جے منہ کریے مغرب نو تے کعبے والنو چہرہ ہو گیا کہ نہ۔ جے پہلی تے عمل کرو تے دوجی دی مخالفت ہو جاندی ہے، تے جے دوجی تے عمل کرو تے پہلی دی مخالفت ہو جاندی۔ ہون ملا نو آخ دس کیویں کرنا ہے، ایک تے عمل کرے تے دوجی دی مخالفت ہے، دوجے تے عمل کعبے دی تعظیم کرے، نہ ادھر کنڈ کرے تے نہ ادھر چہرہ کرے، تے پھر نبی پاک دے اس فرمان تے عمل نہیں ہوندا جی دے چاکا نے فرمایا جدوں پیشاب کرن باؤ یا شرقو مشرق نو رخ کرے آجے او غربو یا مغرب نو کرے آجے۔ ہون پھس گئے جدوں کلا ترجمہ پڑھ کے، جڑے آندے نے سانو قرآن تے او دا ترجمہ کافی ہے، حدیث تے او دا ترجمہ کافی ہے، ہون ترجمہ کر کے تے گئے پھس، ہون کیویں کریے؟ پر اے امت مصطفیٰ دے بابیاں نے دسیا ہے کہ سونے مصطفیٰ دے اس حکم مصطفیٰ وچ علت کیڑی موجود ہے۔ کہ بابے شاہی کوئی نہیں، علت کیڑی موجود ہے؟ او دسیا پھر انہاں آکھیا اصل چ گل اے وے
ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਗਰਬ ਵੱਲੇ। ਇਹ ਵੰਡ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀਮੇ ਕਿਬਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਮਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਗਰਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਦੀਨਿਓਂ ਨਾ ਕਾਬਾ ਮਗਰਬ ਵੱਲੇ ਆ ਨਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵੱਲੇ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਾਬਿਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਤਬੀਕ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਸਾਂ کہ امام اعظم ابو حنیفہ لہراما او شخصیت نے جنہ دے بارے داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب وچ صفحہ نمبر 101 فارسی جڑی ہے اتھوں میں پیا پڑھنا. حضرت داتا علی حجویری فرماندے نے میں جناب بلال حبشی دے مزار تے ملک شام وچ ستا پیا سا, خواب ویکھیا نبی پاک صحاب رسول دے نال نکلے نے بابے بنی شہبہ تو حضور نکلے نے تو سرکار دے گود مبارک چ ایک شخص نو اٹھایا ہے جیڑا سفید داڑھی والا ہے پر سرکار انج چایا ہے جویں کوئی اپنے بال نو چکدا ہے. ہن داتا علی حجویری فرماتے من پیشے وے رفتم, میں سامنے ٹر گیا و بر پشت پائش بوسا دادم, میں سونے مصطفیٰ دے پیر مبارک دی پشت بوسا دیتا. داتا علی حجویری فرماتے تے حالی میرے دل وچ سی میں پوچھا سونے اے کون ہے جن تسی چایا ہے تے جویں بچیاں نال پیار کریدا ایویں پیار داڑھی سفید ہے اے کون ہے آنتے حالی میں لباں تے گل نہیں لیاندی. داتا علی حجویری کشف المحجوب صفحہ نمبر 101 جنوں کوتر 100 بھی آندے نے او صفحے دے اتے لکھے نہ ہوئے میں سر وڈاواں گا. آندے نے حالی دل چی گل سی آقا نے بر حکم اعجاز بر باطنو من مشرف شد, آقا میرے اندر دل دی گل جان گئے. آقا نے فرمایا ای امام توست و اہل دیارے تو ابو حنیفہ تھا. فرمایا جی دے بارے تو متعجب نہ کون ہے, فرمایا تیرا بھی امام ہے, تیرے زمانے والے آدھا بھی امام ہے جنہوں امام اعظم ابو حنیفہ کیا جانتا ہے. یعنی بارگاہ رسالت او جن دے اساں مقلداں تقلید کرن والے ہاں او ایڈا بارگاہ رسالت وچ ایڈا مقبول ہے, نبیاں دا تاجدار انہوں انج پیار فرماندے نے جویں بچیاں نال پیار کیتا جاندا ہے. اور او امام اعظم ابو حنیفہ اماماں چو امام بھی چن. اگر سمجھو قدر کوئی نہیں انہاں دی, بابے کوئی شے نہیں, تے پھر تے دین دا ویسے ہی بیڑا گرک ہو جاندا ہے. وہ دی وجہ ہے کہ دین متین ساڑھے تک پہنچے یہ نہ بابیاں دے ذریعے. برے صغیر پاکو ہند وچ باقاعدہ کوئی نبی نہیں تشریف لے آیا, ایتھے اللہ والیاں دے ذریعے دین متین آیا ہے. اور آج اگر ساڑھیاں زبانہ تے مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہے اور مساجد وچ رونقاں نے تے وہ انہاں اللہ والیاں دے فیض و برکات دا صدقہ ہے. باقی جڑی میں گل کرن لگا ہوں پوری توجہ کریا جے. آقا کریم نے ایتھے فرمایا کہ بھئی اگر علم سریا ستارے تے بھی پہنچ جائے تے میری امت دا ایک فرد جڑا لے آوے گا اوتھوں کھچ کے لے آوے گا. امام سیوطی فرماندے نے او شخص تو مراد جی دے وال نبی پاک نے اشارہ کیتا ہے, انہوں امام اعظم ابو حنیفہ کیا جاتا ہے. بہت ساری ہیں تے گلاں اگر میں کرن لگا تے پھر امام اعظم ابو حنیفہ دا باقاعدہ ایک ٹاپک بن جائے گا. ویسے اگر کسی نے لینا ہوئے تو میرے یوٹیوب چینل تے پورا موضوع پیا, مگر میں جڑی گل عرض کرنے لگا کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ لوگاں دا انہاں دے بارے کئی لوگ ایسے نام نہاد جڑے دین تو لوگاں نو متنفر کرنے والے نے, وہ سمجھتے نے امام اعظم ابو حنیفہ نے دین وچ اپنی رائے نو دخل دیتا ہے, اپنی رائے نو نبی پاک دے حکام نو پیچھے کیتا ہے. ایو شکایت لگ گئی امام اعظم ابو حنیفہ دے دور وچ. المیزان الکبریٰ کتاب
جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 5 ابو جعفر منصور وقت دا حاکم میں شرارتی لوگاں نے شکایت لا دیتی کہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اپنے رائے نو دخل دے رہا ہے اسلام وچ تے دین مصطفیٰ نو بدلنا چاہتا ہے. وقت دے حاکم نے دربار وچ بلا لیا, پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کسے کوڑ مارے ہے. پوچھا تواڈا کی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا انما اعمل اولا بکتاب اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھیں ہے, توجہ کرے آجی. انما اعمل اولا بکتاب اللہ, سب تو پہلے میں اللہ دے قرآن کتاب رب دی چوں کوئی حکم دے بارے وینا, اگر کوئی مسئلہ آ جائے او دا جواب میں اللہ دے قرآن چوں وینا. سننا بے سنت رسول اللہ, اگر قرآن چوں مینوں نہ لبے تو پھر میں نبی پاک دیاں حدیثاں دا مطالعہ کرنا. سمہ بے عقدیت ابی بکر و عمر و عثمان و علی, پھر اگر نبی پاک دے حدیث وچوں مینوں اس مسئلے دا حل نہ ملے میں پھر بھی اپنی رائے پیش نہیں کرتا. میں جناب ابو بکر, سیدنا عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, ذی النورین, مولا علی مشکل کشا, انہاں دے میں فتاوی جات وینا, انہاں دے فیصلہ نو وینا. اگر نہ ملے پھر بھی اپنی رائے نو حالی ڈکیا ہویا ہے. آندے سمہ بے عقدیت بقیت صحابہ, پھر میں مصطفیٰ کریم دے باقی صحابہ دیاں زندگیاں نہ مطالعہ کرنا. جے نام انہوں کدرے لبے سمہ عقیسو, پھر میں اپنی رائے پیش کرنا. توجہ کرو کنے پہرے لائے آپ دی رائے تے کہ پہلوں قرآن, پھر حدیث مصطفیٰ, پھر اقوال اصحاب اربعہ, پھر باقی صحابہ, اور اگر اتھو سارے تو نہ لبے فرمایا پھر میں عقیسو, میں قیاس کرنا. اور ایک اسے ایسے نفس پرست دا قیاس نہیں جیڑا رات نو سوویں تو صبح اٹھ کے آکھے میں نہیں مانتا قرآن کیے, میں نہیں جانتا حدیث کیے, میں آنا آئے گالے تے ایو ہی ہوئے گی. نہیں, ایسے بندے دا قیاس نہیں. اے ہے آزادی افکار, ہے ابلیس کی ایجاد کہ حکم قرآن آ جائے مڑوی آکھے میری گل لے جی میں ابلیس آکھے آسی. اللہ نے فرمایا اسجد لے آدم, آدم نو سجدہ کر. اس آکھے انا خیر منہ, قالا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, رائے جنو میں آکھے کر سجدہ, کیڑی گل نے تینو روکیا ہے؟ اس آکھے انا خیر منہ, میں بہتر ہاں. پوچھا کیویں؟ اونے ہن اگوں قیاس کی کیتا کہ اے بنیا ہے اگ چوں, اے بنیا ہے مٹی چوں, خلقتنی من نار, میں بنیا اگ چوں, خلقتہ من تین, آدم بنیا مٹی چوں. مٹی سٹو تو تھلے نو جان دیئے, اگ بارو تو اتا نو جان دیئے. اگ افضل ہے جیڑی اتا جان دیئے, مٹی ابتر ہے جیڑی تھلے جان دیئے. لہذا انہیں بھی اپنی رائے پیش کیتی اللہ دے حکم دے مقابلے چ. ایسی رائے مضموم دیئے انہوں کند تے مارن دا حکم ہے, پر جیڑی تقوی کے گلشن میں جو رائے کا پھول کھلے اور ایسا بندہ رائے پیش کرے جہاں خوف خدا بھی ہو, عشق مصطفیٰ بھی ہو, جہاں درد اولیاء بھی ہو, اور جہاں پہ امانت اور دیانت اور عدالت ہو, ایسے تقوی کے گلشن میں جب رائے کا پھول کھلے گا وہ رائے نہیں رہے گی, مصطفیٰ کے دین کا حصہ بن جایا کرتی. ایک ترتیب امام اعظم نے کتھوں لئی بھی پہلو قرآن, پھر سنت رسول, پھر سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی دے اقوال, پھر باقی صحابہ دیتے, پھر اپنی رائے. اے المستدرک الصحیحین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252, حدیث طیبہ نمبر 439. توجہ ہے جی. اے دے وچ ان ابی بریدہ تا کان ابن عباس اذا سئل عن شیء, حضرت ابو بریدہ آندے نے کہ جدوں حضرت عبداللہ ابن عباس کولوں کوئی مسئلہ پوچھا جاندا, فقانا فی کتاب اللہ قالا بھی, جے اللہ دے قرآن چو لب جاندا تے دس دیندے. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس. اے اونے جنہ دے بارے آقا نے فرمایا ہبرو ہذہ الامہ, فرمایا میری امت دا ساریاں تو وڈا دین نہ سمجھن والا, دین متین, دین مصطفیٰ نو سمجھن والا جڑا شخص ہے
انہوں عبداللہ ابن عباس آکھیا جاتا. اور جنہاں نو 2 واری سونے مصطفیٰ نے سینے لا کے دعا منگیے. پہلی واری سینے لایا، عرض کی تھی اللہ دی بارگاہ اللہم فقہہ فی الدین، مولا ابن عباس انہوں دین دی سمجھ عطا فرما. دوجی واری آقا نے سینے لایا، دعا منگی اللہم علمہ التاویل القرآن، مولا میرے ابن عباس نو قرآن دی تعویل، قرآن دا علم، تفسیر دا علم دے دے. اور الاتقان فی علوم القرآن کتاب ہے، او دا صفحہ نمبر 63 ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے کو علم کنا آ گیا، لو داء اقال بعیری لوجدتہ فی کتاب اللہ تعالی. فرمایا جے میرا اونٹ دا گوڈا بنن والی رسی گواچ جائے میں انہوں اللہ دے قرآن وچوں تلاش فرما لینا. او حضرت عبداللہ ابن عباس عن ابی بریدہ تا المسترق صحیح ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 252 حدیث طیبہ نمبر 439. ان ابی بریدہ تا کان ابن عباس اذا سئل عن شیء، حضرت عبداللہ ابن عباس کو جدو کو مسئلہ پوچھا جاندا فکان فی کتاب اللہ قال بھی، اللہ دے قرآن چو لب جاندا بیان کر دے دے. ان لم یکن فی کتاب اللہ کانا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیئن قال بھی، اگر قرآن چو نہ لبدا تے پھر آپ مصطفیٰ کریم دی حدیث وچو بیان فرما دے. ان لم یکن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ شیء، جے نبی پاک دے فرامین وچو نہ لبدا قال بما قال بھی ابو بکر و عمر، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس جناب ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق دے اقوال چو لیں دے. ان لم یکن لابی بکر و عمر، اگر حضرت ابو بکر و عمر دے اقوال وچوں نہ لبدا قال برأیہی، حضرت ابو بریدہ فرماندے نے پھر اپنی رائے پیش کر دے سا. کوئی صحابی کوئی بندہ ثابت کرے، میں حوالہ دے دیتا 439 نمبر حدیث ہے المسترق دی، کوئی بندہ ثابت کرے بھی کسے جگہ لکھیا ہوئے کہ جدو قرآن حدیث تو اگاں ہوندے سن حضرت ابن عباس او دو صحابی اٹھ کے کھلو جاندے سن، آندے سن ابن عباس اگاں جان دی کوشش نہ کر، قرآن چو وخا یا حدیث چو، اساں قرآن تے حدیث تو بعد کسے شے نو نہیں مندے. جے میں آج لوگ نعرہ لاؤندے نے کہ بھئی قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، کتاب اللہ اور سنت، بس ایتھے رہنا چاہیتا ہے، اگاں نہیں جانا. جدوں حضرت ابن عباس اپنی رائے پیش کر دے کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوندا سی کہ ابن عباس اگاں نہ ود، ایتھے ہی رہ، اپنا قول پیش نہ کر، کوئی صحابی نہیں. تے جیڑی ترتیب امام اعظم نے لائی وہ ترتیب مسئلہ اخذ کرن دی حضرت عبداللہ ابن عباس نے لائی. معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ترتیب خود گھڑی ہوئی نہیں تھی، مصطفیٰ کے صحابہ سے پڑھی ہوئی تھی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے کتھوں لئی؟ توجہ ہے جی؟ میں تواڈے سامنے حوالہ پیش کروں گا، جامع ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جناب والا اس کا 379، حدیث طیبہ نمبر 1287. نبی پاک نے جدو گورنر بنا کے کھلیا حضرت معاذ بن جبل نو یمن تا، آقا نے فرمایا کھلو رہو، بما تقدی یا معاذ، معاذ دست سے ہی کو فیصلہ کرنا پیا تے کیویں کر سیں. اور ناز کی تھی اقدی بے کتاب اللہ، میں اللہ دے قرآن چو بیان کرانگا. آقا نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، حدیثہ لکھیاں نے پر میں زبانی پہ پڑھنا، ایک کتاباں تا رکھیاں نے تاکہ کوئی شک شبہ کو بندہ آنکھیں نہیں ہے، میں کوڑیاں کرلا نے ہے نہیں، تے پھر سامنے موجود ہے، پھر آپ پڑھ کے سنا ویچا کیویں فیصلہ بما تقدی یا معاذ، کیویں کر سے اقدی بے کتاب اللہ. سونیا میں اللہ دے قرآن چو بیان کر. آقا نے فرمایا لم تجد فی کتاب اللہ، جے تینوں قرآن چو نہ لبے کوئی فیصلہ مڑ کے کر سیں اقدی بے سنت رسول ہی، پھر میں رب دے رسول دی حدیثاں چو لباں گا. آقا نے فرمایا لم تجد فی سنت رسول ہی، جے تینوں رب دے رسول دے طریقے چو نہ لبے تے مڑ
حضرت معاذ آکھیا اج تاہے دو بیرا جی پھر میں اپنی رائے تے اجتہاد کرانگا. میری گل توجہ نال سنیا جے میں دھیمے لہجے چاکھن لگا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا تیری کی جرت ہے تو قرآن تے حدیث تو اگاں آپ دی رائے دے میں تو کرنا ہے میرے نال رابطہ. حالی میں صاحب شریعت ہاں, دنیا تو حالی میں پردہ نہیں کیتا تے حالی نزول وحی دا سلسلہ بھی جاری ہے. ہو سکتا ہے جڑا مسئلہ حالی تک نہیں اتریا تینوں کوئی پوچھے تو مینوں پوچھنا ہے. ہو سکتا ہے جڑا پوچھے تیرے جان تو بعد یمن جان تو بعد نازل ہو جائے, لہذا پہلو مینوں پوچھنا ہے میں دساں گا. جے اتر گیا تے پھر وہ سنا دیواں گا, جے اتریا نہ ہویا وحی دی صورت تے مڑ میں صاحب شریعت بیٹھا میں آپ دے کولوں تینوں دساں گا. خبردار آپ دی رائے پیش نہیں کرنی. بلکہ جدوں حضرت معاذ بن جبل اے لکھی ہے حدیث طیبہ جامع ترمذی شریف جلد نمبر جناب والا 1 صفحہ نمبر 379 حدیث نمبر 1287 آقا نے کی فرمایا جدوں نہ کیا اج تاہے تو براجی کہ قرآن چو نہ لبیا تے سنت رسول چو, سنت رسول چو نہ لبیا تے میں اپنی رائے نال اجتہاد کرانگا. آقا نے ہاتھ اٹھا لے. ہن لفظ سنو, آقا نے فرمایا الحمدللہ اللذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول اللہ. فرمایا اللہ ساریاں تعریفاں رب سونے واسطے جنہیں میرے گھلے ہوئے معاذ نو توفیق دتی او گل کہن دی جیڑی گل سن کے اللہ دا رسول راضی ہو گیا ہے. مڑ لفظ سن لو الحمدللہ اللذی ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے وفق رسول اللہ جنہیں اللہ دے رسول دے گھلے ہوئے نو وفق توفیق دیتی بما یرضی بہ رسول اللہ جنہوں سن کے رب دا رسول راضی ہو گئے. ہن میں انہاں دا دروازہ کھڑکاؤنا چاہنا جیڑے آندے نے بس قرآن اور حدیث. تے جدوں حضرت معاذ بن جبل اپنی گل کیتی ہے ادوں اگر قرآن اور حدیث ہی کافی ہے تے آقا نو ناراض ہونا چاہیے سی کہ تو آفدی کیوں کیتی, پر ناراض نہیں ہوئے. آمنہ دے لال خوش ہو گئے. معلوم ہویا انہاں بابیاں دی گل کوئی حیثیت رکھ دی ہے دین اسلام وچ. توجہ ہے جی. اور کلے اتھے تک نہیں, کتاب اعلام الموقعین ابن قیم دی صفحہ نمبر 90 جلد نمبر 1 کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اتھے طریقہ کار موجود ہے. اذا جاء امر جدوں کوئی آ جانتا مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو, اور حضرت عبداللہ ابن مسعود و صحابی نے جنہ دے بارے آقا نے فرمایا جیڑا قرآن اونج سننا چاہتا ہے جویں جبریل پڑھدا سی وہ میرے ابن مسعود کو سن لے, اے اللہ دے قرآن دی اونج تلاوت کردا ہے جویں رب دا جبریل امین تلاوت کردا. صاحب النلین والغسل والسواک جنہ دا لقب ہے سونے مصطفیٰ نو غسل کراؤن دا اہتمام ایو پانی وغیرہ لیندے سرکار دے نالین جنہ نو ایسا تخیلات وچانے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہے گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. ایسا تخیل وچ جڑے چالیے تے سردار زمانے دے اپنے آپ نو سمجھنے او نالین مصطفیٰ نو ہر ویلے سر تے رکھن والے عبداللہ ابن مسعود دی ذات ہے. اذا جاءہ امر لیس فی کتاب اللہ ولا قضا بے نبی ہی, جدوں کوئی فیصلہ آ جاندہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ادوں پہلوں اللہ دے قرآن چو ویندے جے نہ لبدا ولا قضا بے نبی ہی نبی پاک دے فیصلے چو بھی نہ لبدا فال یقدے بما قضا بہ الصالحون پھر نیک لوکاں دی نیک یعنی صحابہ دی اقوال اور افعال نو ویندے پھر اوتھوں فیصلہ کر دے. پر اگے لکھیا ہے اعلام الموقعین کتاب
ابن قیم جوزیہ دی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 90 اوتے چ لکھا ہے فَإِن جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَىٰ بِنَبِيِّهِ وَلَا قَضَىٰ بِصَالِحُونَ جے کوئی ایسا فیصلہ آ جاندہ جڑا قرآن چو بھی نہ لبدا حدیثاں چو بھی نہ لبدا اور صالحین صحابہ دے اقوال اور فیصلے چو بھی نہ لبدا فَلْيَجْتَهِدْ بِرَأْيِهِ پھر ابن مسعود آپ دی رائے ہوتے پیش فرما دندے ہوتے سا معلوم ہویا یہ ترتیب صحابہ تو لگی ہوندی ہے جڑی امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کی تھی توجہ ہے جی چلو میں ایک بڑی سوکھی جی گل یہ گلنا اوکھیاں نے ذرا لیکن ضروری نے میں ایک سوکھی جی گل کرن لگا جیڑا آندہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے نبی پاک دے عمل تو ہٹا کے آپ دے عمل نو وچ لے آندہ ہے لہذا یہ بڑا غلط کیتا ہے میں کتاب شرح مانی الآثار تحاوی شریف بھی آندے نے جلد نمبر جناب والا ایدی 1 کے صفحہ نمبر 238 یہ اے جڑا میں پڑھن لگا 238 صفحہ حضرت عقیل بن ابی طالب مولا علی دے برا نے سکے برا انہاں دے غلام ابو مرہ انہاں نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک مسئلہ پوچھیا مسئلہ اے آگے سامنے کی پوچھیا کیفا کانا رسول اللہ یوتیرو نبی پاک وطر کیویں پڑھ دے ہوندے سن توجہ نال سنے آپ نے اگوں پتہ کی جواب دیتا آپ نے فرمایا ان شئتا اخبرتو کا کیفا اسنوانا جے تیرا دل مننے تے مڑ میں تینو دسانا کہ میں کیویں پڑھنا میں بڑے دھیمے لہجے چاہ پوچھن آڑے پوچھے آئے کہ نبی پاک کیویں پڑھ دے سا انہاں آکھیا میں تینو اے نہ دساں کہ میں ابو ہریرہ کیویں پڑھنا ہون میں گل کرنا کہ جیڑا آنتا ہے امام اعظم نے آوتا عمل لگے لے آتا ہے نبی دے عملہ تو ہٹا کے میں آنا ایتھے حضرت ابو ہریرہ کو پوچھن والے نے نبی دا طریقہ پوچھے ہے انہاں نے آودا وچ رکھ لیا ہون کیا سمجھو گے حدیث دا اینا ادب کرن والا انہیں حدیث تو دور کیتا ہے نہیں مطلب یہ سی کہ اگر تو پڑھے گا حدیث تے حدیث پڑھ کے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ کسے نے سونے نے دوروں تک کیا ہے کسے نے نیڑے ہوں کسے نے ابتدائی عمل میں کیا ہے کسے نے نہیں پہنچ سکتا تے جے تو چاہنا اتھینٹک تے حتمی تے پکی گل مڑ انج کر میں جے میں پڑھنا اویں ویکھ لے کیونکہ میں اوہ طریقہ تینوں پڑھ کے دسن لگا جڑا آمنہ دے لال دا طریقہ کار جو ہے جی مطلب کہ دور نہیں کیتا اپنے طریقے دے ذریعے آپ دسنا چاہتے سن سونے مصطفیٰ دی سنت دا طریقہ پھر آپ نے دسیا بھی اے دیکھو دیکھا اذا صلیت العشاء پھر آپ دا ہی دسیا نبی پاک دا نہیں فرمایا جدو میں عشاء پڑھ لینا صلیت بعدہا 5 رکعات میں عشاء دے فرض پڑھ کے مڑ 5 رکعتاں پڑھنا 2 سنتاں 3 وتر ثم انامو آپ نے فرمایا پھر میں سو جانا فَإِن قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ تے جے میں رات نو جاگ پاواں صلیت مسنا مسنا پھر میں 2 نفل پڑھ لینا وَإِنْ أَصْبَحْتُ عَلَى وِتْر تے جے میں نو جاگنا آوے تے وطر تے میں پہلو ہی پڑھ چکیا ہونا پھر میری نماز عشاء دی رہندی نہیں او دی کامل ادائیگی پہلو ہی ہو چکی ہوندی میں جڑی گل اتھو دسنا چاہنا پوچھے آئے نبی پاک دا او دس دے پے نے اپنا حالانکہ دور رسالت دے قریب نے تے جے دور رسالت دے قریب رہ کے طریقہ مصطفیٰ سمجھاؤن واسطے درمیان وچ ابو ہریرہ دی ضرورت پہ سکتی ہے تے آج 15 صدیاں لنگن دے بعد طریقہ مصطفیٰ دسن واسطے ابو حنیفہ دی ضرورت پیش آ سکتی ہے
زندہ باد. میں بھئی ایک دو سوکھیاں گلاں کر کے میں اجازت لے لینی. ادھر میرے ول توجہ. تقلید ہر بندہ ہی کردا پیا, ظاہراً نہیں کردے پے تے لک کے کیتی آندے نے. میں تواڈے سامنے مسئلہ رکھن لگا. جڑے آندے نے قرآن اور حدیث بس, اور کسی کی بات نہ کرو, کسی امام کی بات نہ کرو, اے فتاوی نظیریہ ہے. نذیر حسین دہلوی, جلد نمبر جناب والا ایدی 2 ہے, صفحہ نمبر ایدہ 307 207 نمبر صفحہ. ایدے تے سوال ہویا, کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین بیچ اس مسئلہ کے کہ پڑھوائی قرآن شریف یا حدیث شریف یا فقہ یا نکاح یا کسی اور نیک کام کی جو عبادات میں داخل ہوں, جیسے امامت یا مؤذنی یا واعظ و نصیحت یا شروع قرائی قرآن شریف یا سپارہ یا رکوع یا سورت یا کسی اور دین کی کتاب جیسے تفسیر یا حدیث یا فقہ یا نماز کی, آیا ان کی اجرت مقرر کر کے یا بے مقرر کر کے لینے دینے کا حکم قرآن یا حدیث رسول سے یا اقوال صحابہ اور تب وہ آندے نے اے جڑی موزنی تے امامت تے مسلح سناونا تے کسے نو قرآن پڑھونا, اے دی اجرت لینی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ سوال ہویا ہے انہاں تو. ہن سید نذیر حسین دہلوی سوال بہت لمبا ہے. الجواب قبلہ اگر میں ڈنڈی مارا تے تسا روکنا ہے کیونکہ دین دا معاملہ ہے. الجواب, لینا اجرت کا اوپر عبادات کے مثل اذان و اقامت و تعلیم قرآن کے جائز نہیں نزدیک امام اعظم کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا حالی پورا نہیں ہویا مسئلہ, اگلی گل سنو. اور نزدیک متاخرین حنفیہ کے جائز ہے. وہ آندے نے امام اعظم دے نیڑے جائز نہیں, پر جڑے متاخرین حنفیہ نے نا, یعنی امام اعظم دے جڑے شگرد نے, انہاں دے نزدیک جائز ہے. ہن توجہ کریا جے میں جڑی گل دھیمے لہجے وچ کرن لگا. سانو آندے نے جدوں کوئی مسئلہ پوچھے تے قرآن یا حدیث, ایتھوں اگاں نہیں جانا. تے جدوں آپ تو پوچھیا گیا ہے ادوں نہ قرآن دی کوئی آیت پڑھی ہے نہ مصطفیٰ دا حالی کوئی فرمان پڑھیا ہے, پہلو امام اعظم دا نام لیا سو. حالانکہ ایک گل نہیں کہ حدیث اس بارے کوئی نہیں. اے بخاری شریف ہے, بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 پورا, حدیث طیبہ نمبر 2275. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابن عباس آندے نے, ان ابن عباس نفارا من اصحاب النبی الہ بمائن, نبی پاک دے صحابہ ایک چشمے کوڑو لنگے, فیہم لدیغ, چشمے والا جڑا قبیلہ سی نا انہاں دے سردار نو بچھو نے ڈنگ مار لے. اے حدیث ہے اور بخاری شریف. جدو ڈنگ مار لیا نا, اے صحابہ جدو لنگے چشمے کوڑوں, انہاں نے ویکھیا روشن چہرے آڑے اور سردار مرن دے قریب سی. انہاں نے ویکھیا روشن چہرے آڑے, اور نس کے آ گئے قبیلے آڑے, آ کے آکھن لگے حال فیکم من راق, تواڈے وچوں کوئی دم کرن والا ہے؟ سبحان اللہ. آج تک کیتا تے نہیں سی, پر اے سمجھ کے کہ ہن امید لے کے آئے نے تے کرنا چاہیے. فن تلک رجلم, ایک صحابی ٹر پیا, فقرا بفاتحۃ الکتاب علی شاہ, فرمایا میں دم کر ساں پر ایک بکری لواں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہاں آکھیا جی ٹھیک ہے. انہاں نے سورہ فاتحہ پڑھی تے بکری ایک لے لئی, اور ایک جگہ تے ہے 3 بکریاں لئیاں, 3 ایک نہیں.
فجا بشائے لا صحابہ ہی ہن بکری نو کنوں پھڑ کے تے او صحابی اپنے دوسرے صحابیاں دے کول ساتھیاں کول جدوں آیا فقارہو ذالکا انہاں ساریاں ناپسند کیتا اس عمل نو کالا اخذت علی کتاب اللہ اجرا انہاں کہا تو اللہ دا قرآن پڑھے تے اجرت لے لئیے ہن اے صحابی جنہیں بکری لئی آندا کوئی مسئلہ نہیں جائز ہے او دوجے آندے نہیں صحیح قرآن دے اتے اجرت نہیں لینی سو حتی قادم المدینہ ٹر دے آپس گلاں کر دے مدینے پہنچ گئے فقالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اخذ علی کتاب اللہ اجرا سونے دی بارگاہ چند کیتی یا رسول اللہ انہیں قرآن پڑھے تے اجرت لے لئی سونے جائز ہے کہ نہیں جائز ہن آقا کریم دا فرمان اے بخاری شریف ہے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 400 حدیث طیبہ نمبر 2275 ہے فقال رسول اللہ دے محبوب نے فرمایا کی فرمایا آقا نے انما اخذتم علیہ اجرن انا احقا ما اخذتم علیہ اجرن کتاب اللہ آقا نے فرمایا سب تو زیادہ حق بندا یہ وے کہ اللہ دی کتاب قرآن تے اجرت لئی جاوے انا احق ما اخذتم علیہ اجرن کتاب اللہ سب تو زیادہ حق بنتا ہے کہ قرآن تے اجرت کیونکہ جو چیز جتنی زیادہ اعلیٰ ہے اس پر اتنی ہی زیادہ اجرت کا حق بنتا ہے یہ حدیث موجود ہے سی بخاری دی پر حضرت کی آکھیا ہے حالی حدیث نہیں پیش کیتی جے عدم یہ جواز دی کرنی ہوندی تے پھر بخاری دی یہ حدیث ہے سی پر انہاں آکھیا نہیں امام اعظم دے نزدیک نجائز ہے متاخرین حنفیہ دے نزدیک جائز ہے سانو روک دے سی امام اعظم تو آپ انہاں دی پکائی ہوئی روٹی پہ کھان دینے تے گزارا پہ کر دے چلو عدم جواز تے بھی حدیث ہے اے کتاب جناب والا سننے ابی داؤد شریف جلد نمبر جناب اے دی 2 صفحہ نمبر 129 حدیث طیبہ نمبر 3416 آقا کریم دی حدیث ہے ان عبادہ ابن سامت حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ حاضر قلت تو یا رسول اللہ انتے میں آکھیا یا رسول اللہ رجل ہدا الیہ قوسم ممن کنت اعلمہ الکتاب میں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں ایک بندے نو قرآن پڑھایا ہے تے اوس مینو ہدیے دے وچ ایک کمان دتی ہے کمان ولیست بمال سونے پیسے نہیں دیتے کمان دیتی اور میں نو ویچ کے پیسے بھی نہیں وٹنے ارمی انہا فی سبیل اللہ میں اس کمان دے نال جہاد کرانگا دشمنان اسلام نو تیر مارانگا کیا میرے واسطے جائز ہے آقا نے پتہ کی فرمایا ان کنتا تحبو ان تطوقا توکم من نار فقبلہا سرکار نے فرمایا جے تو چاہنا ہے قیامت دن تیرے گل وچ اگ دا توق ہووے پھر قبول کر لے عدم جواز واسطے اے حدیث سی جے نجائز کہنا سی پھر بھی حدیث ہے جے جائز کہنا سی لین نو تے پھر بھی حدیث ہے جدو ایک بخاری دی دوجی سننے ابی داؤد دی دونے سے آئے ستہ جو نبی پاک دیاں دیساں تے پھر امام اعظم دا نام کیوں لیا تقلید حرام قرآن و حدیث کے بعد کسی امام کا قول جائز نہیں اگر اے نعرہ ہے تے پھر میں انا لینا سی نا یا قرآن دا یا حدیث دا امام اعظم تے انہاں دے شاگرداں دا حوالہ دین دی لوڑ کیڑی ہے معلوم ہویا اتو مخالفت اندروں امام اعظم دی پکائی سوغات تے گزارا پہ کر دینے توجہ ہے جی
ہون دونوں چ ٹکراؤ ظاہرن نظر آ رہا ہے بھی جے لیا تے پھر اگ دا تو کے تے 3 بکریاں لے لو تے پھر جائز بھی ہن کرنا کی چاہیے ظاہر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے پر او امت دے بابے ہیں جنہ نے علت پچھوں لب کے حکم دی عظمت بیان کر کے دسیا ہے ظاہرن ٹکراؤ ہے باطنن نہیں ٹکراؤ ایتھے منو ہن میں دونے حدیثاں تواڈے سامنے رکھیاں نے بخاری شریف جلد 1 صفحہ 400 حدیث طیبہ نمبر 2275 سننے ابی داؤد شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 حدیث طیبہ نمبر 3416 دونے رکھیاں نے او دے میں چاکھیا 3 بکریاں بھی لے لو تے جائز ہے اے دے میں چاکھیا ہے جے کمان لے لو پاویں او جہاد واسطے ہی لے لو پڑھائی پڑھان تو بعد تے پاویں تحفے دے طور تے بھی ملے تے او اگ دا تو کے ہن میں آنا نہ اوتھے دسیا ہے بھی کیویں تے نہ ایتھے دسیا ہے کیویں اے صاحب مشکات نے ونڈ کیتی ہے اس امت دے ایک بابے نے جے بابے شاہ کوئی نہیں تے پھر ونڈا کیویں ہون انہاں نے ونڈ کیتی ہے انہوں نے فرمایا حضرت عبادہ بن سامت نے چونکہ پڑھاؤن تو پہلوں یہ گل کیتی سی کہ میں فی سبیل اللہ پڑھاواں گا کوئی شے مکائی نہیں سی چونکہ پہلوں یہ گل نیت سی کہ فی سبیل اللہ ہون انہاں دا کمان بھی لینا اگ دا تو کے تے او جڑے ابن عباس جنہ صحابہ دے اس قافلے دا ذکر کر دے جنہ نے 3 بکریاں یا 1 بکری لئیے انہاں نے مکا پہلوں ہی کر لیا سی توجہ ہے جی اگر پہلوں فی سبیل اللہ دا وعدہ ہوئے پھر لینا جائز نہیں اگر پہلوں ہی تعین ہو جائے کہ میں دیواں گا تعلیم مگر کچھ لواں گا تے پھر جائز ہو بھئی میں اس مسئلے نو نہیں میں جڑی گل کرنا چاہنا وہ اے ہے کہ اگر بھئی تساں قرآن و حدیث تا نعرہ لاؤن والے اگر قرآن حدیث ہی کافی ہے تے جدو مسئلہ پوچھے نہ قرآن پڑھیا حالی بعد باویں حدیثاں پیش کر دیتیاں پر پہلوں جیدہ نہ لے آئے انہوں امام اعظم ابو حنیفہ کیا جاتا ہے ظاہراً تقلیدی مخالفت اندر لوک کے تقلید والا ہی کام جڑے سنی پہ کر دینے وہ کم کیتا جا رہے ہیں لو میں ایک آخری حوالہ تواڈے سامنے اے فتاوہ سنائیہ اور اے کوئی معمولی مولوی نہیں اے دے بارے انہوں نے لکھیا ہے شیخ الکل شیخ الکل لے تے شیخ الکل دا یہ حال ہے کہ بھئی نہ نبی پاک دا فرمان پیش پیا کرتا ہے نہ رب دا قرآن پیش پیا کرتا ہے جے گل کیتی ہے تے امام اعظم ابو حنیفہ دی گل نہیں کیتی اے کتاب جناب والا فتاوہ سنائیہ جلد نمبر جناب والا ایدی 2 صفحہ نمبر قبلہ ایدہ میں پڑھن لگا ایدے اتے بھی ایک مسئلہ پیش آیا ہے اے صفحہ نمبر 68 پوچھا گیا سوال کہ جو لوگ تعویذ وغیرہ لکھ کر باندھتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں ہون ایتھے یا تے قرآن پیش کیتا جاندہ تے یا حدیث پیش کیتی جاندی انہاں جواب کی لکھیا ہے انہاں آکھیا ہے سانو تے لگے آوی کوئی آیت آئے گی ہونے پیش کرنگے پر انہاں لکھیا ہے تعویذ کا مضمون اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو یعنی شرک یا نہ ہو تو بعض صلحاء بچوں کے گلے میں ڈالنا جائز کہتے ہیں صلحاء دی گل لے اللہ والیاں دی گل لے امامہ دی گل لے میں نہ کرو ہم لے تھے کیوں نہ کیتی جو کہنے نے قرآن یا حدیث قرآن یا سنت کرتے سنت دی گل یا کرتے قرآن دی گل پر انہاں بھی جے گل کیتی ہے ایو جواب دیتا ہے کہ صلحان دے نے تعویذ ڈالنا او دا مضمون شرکیہ نہ ہوئے تو پھر جائز ہی جائز پر ہون پتہ کی ہوندہ ہے ہون اے بھی دین بدل گیا انہاں لوگاں دا ہون کوئی عمرے تے ٹر جائے اوتھے گل میں کھلا کھلا کے بچیاں دے تعویذ لب چھو ہازا اینو لا کے سٹو کٹ کے سٹ دین دین
ہن یہ بھی نہیں ویندے کہ قرآن دے وچ کچھ لکھیا ہے یا کوئی شرکیہ گل ہے، ہن جو بھی لکھیا ہوئے وہ سٹ دن۔ معلوم ہے اے او غیر مقلدیت ہے جڑے پل پل تے بدل دے نے، پر امام اعظم ابو حنیفہ دی شریعت ٹرین دیو پٹڑی ہے جی دے کانٹے بدلتے نہیں رہندے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اگر ہکو دین تے رہنا چاہتے ہو تو پھر مقلد ہونا پائے گا، تے غیر مقلدیت جیڑی روزانہ دین بدل دی رہندی ہے۔ اللہ دا شکر ہے سانو رب نے امام ایسا کامل عطا کیتا اور فقہ ایسی کامل عطا کیتی کہ جی دے اتے نجات دا دار و مدار ہے، اور جڑی پختہ ہے ڈاما ڈول ہون والی نہیں۔ اللہ رب العزت سانو عقائد صحیحات استقامت عطا فرمائے، شرع متین دے علم نال اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے، اور مقلدیت وچ ساڈا اللہ رب العزت خاتمہ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔